یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور وطن کی محبت کو اپنے دل میں مزید اجاگر کر رہے ہوں گے۔ میں راشد سعیدی تشکیل پاکستان کے حوالے سے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اپنی باتوں کو جو کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے شروع ہوئی تھیں، وہ تحریک پاکستان تشکیل پاکستان کا سفر، وہ مسلمانوں کی جو اخلاقی تربیت اور اصلاح کا سفر جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ اور سید احمد بریلوی سر سید احمد خان سے چلا تھا، پھر وہ ان کی سیاسی تربیت اور سیاسی سفر جو آگے بڑھا تھا اور قرارداد پاکستان تک پہنچا تھا، ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم نے قرارداد پاکستان سے لے کر آگے تشکیل پاکستان اور پاکستانیوں کی ذمہ داریوں تک بات کرنی ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 11 پر موجود جو ایک چھوٹا سا پیراگراف یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی، تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی اور دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اب دیکھیں کہ ایک ملک ایسے نہیں چلتا، یہ بچوں کا کھیل تھوڑی ہوتا ہے، اور ایک ملک جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ کئی محکمے بھی وجود میں آتے ہیں اور ان محکموں کو چلانے کے لیے پورا نظام درکار ہوتا ہے۔ تو قائد اعظم وہ شخص تھے جو ان تمام باتوں پر نظر رکھے ہوئے تھے، تمام چیزوں کو سوچ رہے تھے، کیسے کیسے یہ تمام مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے اور کیسے کیسے اس نظام کو چلانا ہے۔ تو کمیٹیاں بن رہی تھیں، تعلیم کی کمیٹی، نظام کی ہر مختلف نظاموں کی کمیٹی جو تھی وہ بن رہی تھیں اور وہ غور و فکر جاری تھا۔ اب 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی مگر ناکام ہوئی۔ اب وہ دیکھیں جو حکومتیں بن رہی تھیں اور دیکھیں اختلافات تو چل رہے تھے کہ ہندو کبھی بھی اپنے اجارہ داری سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے اور مسلمان بھی اب اپنے حقوق کی حفاظت کرنا جان گئے تھے، تو ملاقاتیں تو ناکام ہونا ہی تھیں کیونکہ قائد اعظم نہ بکنے والے تھے اور نہ جھکنے والے تھے۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا کیا گیا مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر، اب لیکن لیبر پارٹی کو مزدور حکومت جو اس وقت برطانیہ میں حکومت رولنگ پارٹی تھی، کہ پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری کا حکومت دینا ہے۔ اب پہلے تو بھی راضی کیا گیا کہ کسی طریقے سے ہمارے ہی انڈر رہیں اور ان میں صلح کروا دی جائے، لیکن بالآخر انہیں تسلیم کرنا آہستہ آہستہ ان کا ذہن بن رہا تھا کہ اب بھئی یہاں پہ حکومت کرنا کچھ صحیح نہیں رہا، مسائل ہی مسائل ہیں، تو کیوں نہ ان کو الگ ہی ان کو بھی خود اختیاری حکومت دے دی جائے۔ تو پہلے خود اختیار حکومت تو تھی لیکن تقسیم نہیں تھی، تو تقسیم پھر ہماری مسلمانوں کی کوششوں ہی سے ہوئی۔ نئے انتخابات میں جو 1945-46 کے موسم میں سرما و بہار میں ہوئے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی۔ اب دیکھیں پتہ چل گیا کہ وہ جو کانگریس ہندوؤں کی جماعت ہے اور مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو اور پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا تھا کہ یہاں کی سیاسی گتھی کو سلجھائے کہ کیوں یہاں پہ فسادات برپا ہو رہے ہیں، کیا مسائل کیا ہیں، جا کے بتائیں۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی اسکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس اسکیم کو ٹھکرا دیا۔ اب دیکھیں انہیں تو انہیں کی راہ لینی تھی، انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، وہ مسلمانوں کو کبھی بھی خیر خواہ تسلیم نہیں کر سکتے، اس لیے سے ان کا پلڑا ہمیشہ ہندو کی طرف جھکا رہتا تھا، اور گو آخرکار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئی۔ لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات بات پر اختلافات رونما ہوئے بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناقشات اور فسادات برپا ہو گئے۔ اب وہی دور تھا جب قتل و غارت گری شروع ہو چکی تھی، فسادات تھے، یہ بلوائی مسلمانوں کے گھروں میں یا جو بھی وہاں کسی بھی قوم سے اقلیت میں ہے جہاں پہ اکثریتی لوگ ہیں وہاں پہنچ جاتے تھے، پھر عزتیں تار تار ہوتیں، خون بہائے جاتے، غیرتیں قتل ہوتیں، بھائیوں کو بہنوں کو خودکشی کرنا پڑتی، تو یہ والے حالات انہیں بلوائیوں کے نتیجے میں ہونے لگ گئے۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا کہ بھئی مان لیجئے بے الگ ملک ہی دے دیں تو مان لیجئے۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو، اور پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔ جون 1948 کہ اگر آپ لوگ بھی آپ کے معاملات نہیں سلجھتے تو پھر ہم چھوڑ دیں گے۔
जनवरी 1947 में पंजाब में मुस्लिम लीग की एक ज़बरदस्त तहरीक उठी, जिसमें मर्दों और औरतों ने यकसा हिस्सा लिया और सिर्फ एक माह जारी रहकर बहुत नतीजा खेज़ साबित हुई। देखिए, मुल्क बनाना होगा तो फिर तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को आगे बढ़ना होगा, चाहे वो बूढ़ा है, बच्चा है, औरत है, मर्द है, जो भी है। तो इस पाकिस्तान की तश्कील में जहाँ पे कुछ लोग औरतों की हुकूमत और उनकी सियासत में हिस्से के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, तो भाई औरतों का भी बड़ा हिस्सा था इस पाकिस्तान को बनाने में। अब बरतानवी हुकूमत इससे मुतासिर हुई, उसे यकीन हो गया कि इस्लामी यानी हिंद के कौमी मुतालबे को अब देर तक मारज़ इल्तवा नहीं रखा जा सकता, मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा, वरना छीनने पे आ जाएंगे तो फिर ख़तरा होगा, मामला बिगड़ेंगे। इधर पाकिस्तान के मुखालिफिन ने मुल्क भर में फ़िरका वाराना फसादात का सिलसिला शुरू कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में खून खराबा शुरू हो गया, और जो आखिर साल तक जारी रहा, जिसके ज़िमन में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत 8-10 लाख बेगुनाह मुसलमानों को बेरहमी से तहक़ीक़ किया गया। 8-10 लाख बेगुनाह मुसलमानों को, तो जो अक्सरियत में थे उन्होंने अक़लियत को इतना ही मारा होगा। तो खून खराबा तो दोनों तरफ हुआ था। 15-20 लाख तक मुसलमान नहीं, बल्कि अब यूँ कहें कि इंसान इसमें कत्ल हुए थे, लेकिन मुसलमानों पर ज़्यादा जुल्म हुआ था, क्योंकि जब वो हिजरत करके आ रहे थे, इधर एक बड़ी तादाद हिजरत करके आई थी, तो उन्होंने सिखों ने भी जुल्म किए, हिंदुओं ने भी जुल्म किए। तो होता है, हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में इंसानों की बुराइयाँ उमट कर सामने आ जाती हैं, जुनूनी कैफियत तारी हो जाती हैं, फिर खून की होली उन्होंने खेली, मुहावरत नहीं असल में खेली। इसी दौरान में बरतानिया ने 3 जून को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी के मुतालिक अपना नया मंसूबा शाये किया, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को दोनों मुल्कों में 2 अलहदा ख़ुद मुख्तार हुकूमतें कायम हो गईं। यूँ इस्लामी हिंद के 10 करोड़ फ़र्जंदान तौहीद की तंजीम और कुर्बानियाँ फल लाईं, और मशरक़ी व मग़रबी हिंद में मशरक़ी व मग़रबी पाकिस्तान की बुनियाद पड़ गई। अब देखें, 10 करोड़ आपके उस वक्त की आबादी भी सामने आ गई, और ये 10 करोड़ सिर्फ़ आपके मौजूदा पाकिस्तान की आबादी की बात नहीं हो रही। ये मग़रबी पाकिस्तान था, मशरक़ी पाकिस्तान, वो जो हमारा अटूट हिस्सा जिसे तोड़ दिया गया, जो अलग है। मैं बात कर रहा हूँ अब मौजूदा बांग्लादेश की, जो मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से मौसूम था। हमारे मुसलमान भाई जिसे साजिशों के तहत या फिर कुछ कोताहियों के तहत अलग होना पड़ा। तो खैर, अब पाकिस्तान के क़याम से न सिर्फ हिंदुस्तान के बर्रे अज़ीम और एशिया में बल्कि सारी इस्लामी दुनिया में एक ऐसा क़ुव्वत आफ़री तग़य्युर रूनुमा हुआ। अब ये बड़ा कमाल किस्म की तरकीब है कि पाकिस्तान बना, तो देखें सिर्फ बर्रे सग़ीर में नहीं, बर्रे अज़ीम में नहीं, इस्लामी दुनिया में ऐसा क़ुव्वत आफ़री तग़य्युर, एक ऐसी तब्दीली जिसमें से क़ुव्वत फूटती है। तो पाकिस्तान का वजूद उसी क़ुव्वत को बनाने वाला था। पाकिस्तान एक क़ुव्वत थी जिसने मुसलमानों को आगे लेके जाना था, और वो गई। जितनी साजिशें होती थी, हुई और हो रही हैं, इनके बावजूद भी एक नज़रियात, एक इस्लामी नज़रिए के नाम पर बनने वाली पहली रियासत थी, इस्लामी नज़रिए के नाम पर बनने वाली, जिसने एटमी क़ुव्वत बनकर भी अपने आप को मनवाया भी। इनकलाब आफ़री तग़य्युर रूनुमा हुआ, जिसके गैर मामूली नताइज का दुनिया अभी सही तौर पर अंदाज़ा नहीं कर सकती। उस वक्त की बात है जब ये लिख रहे हैं कि गैर मामूली असरात, कौन से गैर मामूली कि इस वक्त हम एटमी क़ुव्वत हैं। हमारी इस वक्त मुआशी सूरतें, तो भाई ये कुछ नाअहल हुक्मरानों या इस वजह से मुआशरत तो बिगड़ती रहती है, लेकिन हम एटमी क़ुव्वत हैं कि दुनिया हमें मैली आँख से देखती है, और मुसलमान दुनिया को हमें देख कर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होता है। इधर ये अमर पाकिस्तान की मिलत इस्लामिया पर रोज़ बरोज़ वाज़े हो रहा है कि अगर इसे अपनी और दुनिया की तरफ अपना इस्लामी और इंसानी फ़र्ज़ अदा करना है, तो पाकिस्तान की हुकूमत लाजमी तौर पर इस्लामी जमहूरियत के तरक्की परवर उसूलों पर कायम होगी। देखें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वजह से नाम पड़ा कि भाई एक तरफ तो हम दुनिया के साथ साथ चलना चाहते हैं, दूसरा मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इंसानों के साथ इंसान दोस्त रवैया और मुसलमानों के साथ भाईचारे वाला रवैया रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के असूल ही हमें आगे बढ़ने की तरफ रहनुमाई कर सकते हैं, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम, देखें जमहूरियत है तो बराबर होंगे ना, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों से मसावी सलूक किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े सरमायादारों के लिए जगह ना होगी। अब ये दावे उस वक्त जो मियाँ बशीर अहमद के जहर में थे, और इस वक्त उनकी धज्जियाँ भी उड़ती हुई हमें नज़र आती हैं कि देखिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम बराबर होना, कि अगर किसी गैर मुस्लिम ने यहाँ पे रहना पसंद किया, कबूल किया है, तो उनकी हिफाजत अब रियासत की ज़िम्मेदारी है, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है।
قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان میں ہر پاکستانی پر فرض ہے کہ وہ غیر مسلم پاکستانی کی حفاظت کرے، لیکن افسوس ہم یہ فرض مکمل ادا نہیں کر پاتے۔ تو خیر دوسرا دیکھیں، جس میں غریبوں اور کارکنوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہیں ہوگی، تو بدقسمتی سے ہم سرمایہ دارہ نظام کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم الگ سے ایک اسلامی جمہوری نظام، معاشی نظام نہیں لا پائے، اسے نافذ نہیں کر پائے، لیکن اس وقت دیکھیں سرمایہ دار ہی اوپر ہیں، غریب اور امیر کی تفاوت اور تفریق پھر بھی قائم ہے۔ یعنی وہ جو خواب تھے، جو فرائض تھے جنہیں ہم نے تکمیل کی طرف لانا تھا، وہ پورے نہیں ہوئے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی۔ افسوس کہ ہم اس طرف بھی عملی طور پر مکمل کامیاب نہیں ہیں۔ جس میں دولت ادھر تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر اور ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی۔ اور مجھے پھر افسوس کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو ہم ہی میں سے چنے جانے والے حکمران جو ہیں ایسا نہیں ہونے دے رہے ہیں، تجوریاں ان کی بھری جا رہی ہیں۔ لیکن خیر یہ ذمہ داری، اب دیکھیں ہم انٹرمیڈیٹ میں سال دوم میں آپ لوگوں کو آپ پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے اندر تو احساس پیدا کر رہی ہوگی کہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہر پاکستانی کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اگر اسی طریقے سے پوری نسل میں یہ ذمہ داریاں، یہ سوالات، یہ توقعات اگر پھیل جائیں گی، ہمارے دلوں کے اندر سرایت کر جائیں گی، تو پھر ہم اس کا یقینی طور پر ہم اس خواب کی تعمیر، اس کی تعبیر بھی کر لیں گے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کا نسب العین اسلام ہے، کہ اسلام کے نام پر یہ ریاست بنی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمرا نے بجایا تھا کہ اب ذل الہی کہلوانا شروع کر دیا۔ مطلق العنان جس نے اسلام کی نہیں، وہ خود اپنی ذاتی، اپنی انا کی بات سنتے تھے، آمر حکومتیں تھیں، تو وہ بادشاہ اور یہ مطلق العنان بادشاہ اور خود غرض عمران ہیں جو بنے تھے، اور کہا گیا اسلام کے نام پر انہوں نے غلط کام کیا کہ بھائی وہ اسلام کا نسب العین نہیں، بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے، قرآن جس نے ظلم کے خلاف بات کی، جس نے ناانصافی کو دور کرنے کی بات کی، جس نے انسان دوستی کی بات کی، جس نے تمام مسلمانوں کو جسد واحد قرار دیا، جس نے اللہ کی رسولی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی بات کی، تو وہ اسلام اور وہ نسب العین، جس نے صرف اندیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا۔ قرآن نے سکھایا نا کہ خدا ہے اور وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو قرآن نے تو یہ سکھایا، تو اسی توحید پر چلانے والا ملک، اور وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، کہ عہد نبوی میں اور یعنی عہد رسالت اور عہد خلافت میں اگر دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی طرز زندگی کیا ہوتی تھی۔ بھئی اب خلفاء کا پھٹا پرانا لباس، خلفاء نرم دبیز بستروں کے بجائے اگر پتھروں پر سر رکھ کر سو رہے ہیں، وہ نظام کہ اگر خلیفہ کے جسم پر تھوڑا لمبا لباس دیکھ لے تو ایک عام شخص بھی کھڑے ہو کر سوال کرے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ کپڑا کہاں سے آیا، اور خلیفہ اسے جواب دے، اسے مطمئن کرے کہ نہیں یہ کسی اور جگہ سے نہیں، میرے بیٹے نے مجھے دے دیا تھا۔ تو وہ طور طریقہ کہ وہ تھا مسلمانوں کا، اور صحیح طور پہ اسلام کا نسب العین، وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی، وہ انکسار و امن پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر و تقوی، وہ مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نسب العین۔ ہمارے قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں، کہ بھئی ہم دلیر ہوں، خود اعتماد ہوں، ہم منکسر مزاج ہوں، ہم امن پسند ہوں، محنت و مساوات پہ یقین رکھنے والے ہوں، ہمارے اندر صبر اور تقوی جیسی چیزیں ہوں، حرص و ہوس کی نام نہ ہو، اور مسلم اور غیر مسلم دونوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والے ہوں، تب جا کر ہم صحیح طور پر بھی رواداری اور محبت والے ایک دین کی بات کر سکتے ہیں، ہم ایک صحیح طور پر اسلامی جمہوریت کی بات کر سکتے ہیں، ہم پاکستانی ہونے کی دعوت کر سکتے ہیں۔ اور یہ منزل بھئی چرخ نیلی فام کی طرح دور ہے، ہم نے اس کی طرف جانا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے،
اور صحیح طور پر اقبال کے اور قائد کے خواب کی تعبیر لانا ہے۔ تو عزیز بچوں، اس طریقے سے ہم نے جو نسبتاً جن پیراگراف کی تشریح طلب جو پیراگراف تھے، ہم نے ان کی تشریح کی، باقی معاملات کو سمجھانے کی، تفہیم کرنے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے ہم نے یہ والا سبق مکمل کیا۔ تو جہاں جہاں ضرورت پیش آئی تو ایک جہاں مشکل لفظ تھا تو ان کو ہم نے باتوں میں میں نے اس کے جو مترادفات بھی بتا دیے تھے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں اس سبق کا ہم ایک خلاصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ چوتھے کی بجائے اسی لیکچر میں ہی ہم کام ختم کر لیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ دیکھیں میاں بشیر احمد کی تشکیل پاکستان میں اب عموماً کہا جاتا ہے کہ جو سبق کا پہلا جو جملہ ہے اور آخری کو نسبتاً ایک رکھیں تو بھئی ہم اچھا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کہنے کو اسلامی حکومت تو اب اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 سال کے بعد بھی قائم رہی، لیکن مسلمان بہت کمزور ہو چکے تھے۔ 1803 میں بر صغیر کے اندر دلی میں انگریز داخل ہوئے تھے، اور تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ قبضہ بھی کر لیا۔ تو اس وقت شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز جیسے لوگوں نے اصلاح کی کوشش کی، اور اسی طریقے سے سید احمد بریلوی جیسے مسلم بھی جنہوں نے عملی طور پر کئی سال تک کوششیں کی، سکھوں کے خلاف جہاد کی اور نسبتاً سرحد میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی بھی کوشش کی، تو انہوں نے بھی کافی کارنامے سر انجام دیے۔ بالآخر وہ بالا کوٹ کے مقام پر سازشوں کے تحت قتل کر دیے گئے، وہ شہید ہو گئے، ان کا مزار بالا کوٹ میں ہے۔ اچھا، اب یہی سید احمد بریلوی کے مذہبی جانشینوں نے ان کے کام کو آگے بڑھایا اور پھر ان کے کام کو ترویج دیا، وہ اصلاح کا سلسلہ جاری رہا، اور سر سید بھی اپنے نام کے ہم خیال تھے۔ سر سید وہ ہیں جنہوں نے 1857 کے جو زبوں حالی کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے ہمدردی ان کے ذہن میں آئی تھی، اور پھر انہوں نے اس اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے دیکھیں تہذیب الاخلاق نامی رسالہ جاری کر کے اخلاق کی تربیت شروع کر دی، اور برصغیر پنجاب کے اندر انجمن حمایت اسلام قائم کی، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، علی گڑھ کالج بنایا جو بالآخر یونیورسٹی بن گیا، جس نے بڑے بڑے لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ اسی طریقے سے 1885 میں جب نیشنل انڈین کانگریس کی بنیاد پڑی تو سر سید نے مسلمانوں کو اس میں حصہ لینے سے روکا سیاسی طور پر، اور کہا کہ ہمیں ابھی تربیت کی ضرورت ہے، ہم آگے بڑھے تو پھر ہوگا۔ اور پھر انہوں نے بجا طور پر اپنی وفات تک یعنی 1898 تک کئی فورمز پر مسلمانوں کے حقوق کی بات کی۔ سر سید کے کام کو ان کے رفقا یعنی موصل الملک، وقار الملک، حالی ڈپٹی نذیر احمد، ذکاء اللہ وغیرہ نے شامل اس کو بڑھایا، ان کے مشن کو ترویج دی۔ موصل الملک نے کالج کو آگے بڑھایا، وقار الملک نے سیاست کی باغ ڈور سنبھالی، حالی نے اپنی نظم کے ذریعے انقلاب کی بات کی، شبلی نے اپنی تاریخی کتابوں اور امیر علی نے اپنے انگریزی کتابوں کے ذریعے مسلمانوں کی وقت کو بڑھایا۔ اب علی گڑھ تحریک کے ساتھ ساتھ کئی اور تحریکیں بھی شروع ہوئی تھیں، جیسے ندوۃ العلماء اور دیوبند کا مدرسہ۔ ان لوگوں نے بڑے اچھے کام کیے، لیکن کئی کی بنیادوں پر جب ایک دوسرے کو غلط سمجھنے لگے تو اختلافی پہلو بھی سامنے آئے۔ اس کے بعد اقبال کی طرف آئیں تو اقبال نے ملت اسلامیہ کی مضبوطی کا خواب دیکھا، مرد مومن کو صاحب خودی بنانے کی ٹھانی، اور جو اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی کی منازل تک پہنچنے کا راستہ بتایا، اور توحید، رسالت اور قرآن اور امید کا سبق دیتے ہوئے کہا کہ ہم آگے بڑھ کر ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں صاحب خودی ہونے کے بعد۔ تو اب پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب مسلمان آگے بڑھتے گئے۔ اب انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی نے، عثمانیہ یونیورسٹی سے لوگوں نے پڑھا، آگے بڑھے، تو اس طریقے سے مسلمان ترقی کی طرف گامزن ہوتے رہے۔ مسلمانوں کی ترقی کی رفتار وہ نہیں تھی جو دوسری قوموں کی تھی، لیکن پھر بھی ہم ترقی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو اب دیکھیں انڈین نیشنل کانگریس جب بنی تو اب مسلمان کچھ اس میں شامل ہوئے۔ پھر ان لوگوں نے جب دیکھا کہ بعض باتوں میں کانگریس مسلمانوں کی نہیں سنتی، بالخصوص جب وہ جو اردو ہندی کے تنازع کے اوپر انہوں نے علی گڑھ کالج کو بولنے سے روک لیا، تب مسلمانوں کا احساس ہوا کہ ہمیں بھی اپنی ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے۔ پھر بالآخر انہوں نے 1906 میں ایک سیاسی جماعت یعنی مسلم لیگ کو بنایا، اور مسلم لیگ نے پھر مسلمانوں کی بات کی، تقسیم بنگال کی مخالفت کی، اور اب دیکھیں کئی دفعہ قوانین میں اصلاحات لانے کی بات کی۔ میثاق لکھنؤ کا معاہدہ ہوا، جس سے پھر جو کانگریس اور یہ مل کر انگریزوں کے خلاف آزادی کے حصول کے لیے پھر آگے بڑھنے لگے۔ لیکن یہاں پہ کئی ایسے مسائل ہوئے کہ انگریزوں نے جب دیکھیں ہندو اور مسلم 1919 میں خلافت کی تحریک کو مل کر آگے چلا رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی، اور شدھی اور سنگدن جیسی تحریکوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کافی مناقشے بھی پیدا کیے۔ اور بالآخر دیکھیں اب 1935 کے ایکٹ میں مسلمانوں کو بڑی توقعات تھیں کہ ایسا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ گول میز کانفرنس میں بھی کوئی
کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا ان کا، تو پھر 1937 کے انتخابات میں مسلمانوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ نہیں، ہماری منزل پھر کچھ اور ہے، اور پھر یوں ہوا کہ جب مختلف جماعتیں بنتی گئیں، لیکن جب اس سوتی جاگتی جب قوم کی تحریک میں قائد اعظم کو مسلم لیگ کی باغ ڈور ملی، تو پھر مسلمانوں کو ان کی متعین منزل سامنے نظر آنے لگی۔ 1937 میں لکھنؤ کے اجلاس میں بڑا ارادہ کر لیا گیا پاکستان کی تشکیل کا، اور بالآخر جو قرارداد پاکستان 1940 میں لاہور میں جو پاس ہوئی، تو اس کے بعد قائد اعظم کی قیادت میں مصمم ارادے کے ساتھ ایک تحریک چل پڑی کہ ہمارا مقصد، سب سے بڑا مقصد یہی ہے، یعنی پاکستان کا حصول۔ اب دیکھیں، انہوں نے 1944 میں مختلف کمیٹیاں بنی جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد کی تعمیری جو موضوعات پر سوچنا شروع کر دیا، کام کرنا شروع کر دیا۔ 1944 میں گاندھی اور جناح کے درمیان کئی دفعہ مباحثے بھی ہوئے، لیکن وہ گفتگو کامیاب نہ ہوئی، کیونکہ انگریز اور ہندو مل کر وہ انہیں انگریزوں ہی کی حاکمیت چاہتے تھے، مسلمانوں کی خیر خواہی کسی بھی طور پر وہ نہیں سوچ رہے تھے۔ اختلاف ہوتے رہے، تحریک آگے بڑھتی رہی، بالآخر دیکھیں انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ جون 1948 تک وہ ہندوستان کو خالی کر دیں گے۔ اس اعلان کے بعد ایک ملک گیر تحریک مسلمانوں نے شروع کی، جس میں ہر مرد، عورت، چھوٹے بچے، سبھی لوگوں نے حصہ لیا، اور انگریزوں کو مجبور کر دیا کہ وہ سوچیں کہ ہم نے ایک الگ ریاست بنا کے مسلمانوں کو دینی ہے، اور بالآخر جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ 15 اگست 1947 کو ہم نے اس ملک کو چھوڑ دینا ہے اور 2 ملک تقسیم ہو جائیں گے، اور پھر یوں ہمیں ایک الگ خود مختار ملک مل گیا، اور وہ ایک ایسا ملک جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی کہ ایک قوت آفری تغیر رونما ہوگا، اور یہ جس پہ بڑی بڑی توقعات جو صرف ہندوستان میں، ایشیا میں، بر صغیر میں نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا میں بھی تبدیلی لائے گا۔ مسلمانوں کو اس سے توقعات ہوں گی، اور پوری دنیا کے ساتھ مل کر پاکستان جو ہے انسان دوست کی بنیادوں پر یہ کام کرے گا۔ اور پھر پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں پر بھی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، ریاست پر بھی ذمہ داریاں ہیں کہ بھئی ہم اقلیت کا خیال رکھیں گے، انسان دوست ہمارا رویہ ہوگا، ہم سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف چلیں گے، ہمارے ہاں اقلیتوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی مکمل تحفظ اور آزادی ہوگی۔ یہ تھا اسلامی نصب العین تھا جس پہ عمل ہونا چاہیے، وہ نصب العین نہیں جس پہ مطلق عنان حکمرانوں اور آمروں نے ڈنکا بجایا، بلکہ وہ جس کی بات قرآن کرتا ہے، خدا کی بات ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یعنی یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہم نے سچائی کی بات کر کے، صبر و تقویٰ کی بات کر کے، خدمت کی بات کر کے ہم اپنا نصب العین پا سکتے ہیں، یعنی وہ پاکستان جس میں وہ نظام ہو جو کہ دور رسالت میں تھا یا دور خلافت میں تھا، اور اگرچہ منزل بہت دور ہے لیکن ہم نے اس منزل کے حصول کی کوشش کرنا ہے۔ تو عزیز بچوں، یہ ہم نے آج اس کو بالکل سبق کو دیکھتے ہوئے اہم نکات کو آپ کے سامنے پیش کیا، نسبتاً خلاصہ ہو گیا جس کو آپ اس سے بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے 3 لیکچرز میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کچھ چیزیں آپ کو پلے پڑی ہوں گی، کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے ہوں گے، وہ ان کے متعلق آپ سوال یہیں کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ انشاءاللہ ہم گتھیاں سلجھائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اس سبق کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس پاکستان کی قدر ہمارے دل میں بڑھی ہوگی کہ کس طریقے سے قربانیوں سے یہ وطن ہمیں ملا تھا اور ہم اس کی کیا قدر کر رہے ہیں، اور یہ ارادہ بھی بنا ہوگا کہ وہ توقعات جو ایک پاکستانی سے کی جا رہی ہیں ہمیں ان کی تکمیل کرنی ہے، ہمیں ان کو آگے بڑھانا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ایک اور موضوع کے ساتھ میں راشد سعیدی پھر آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔